ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے واپسی نہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1761۔ ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو ایوانہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے، اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ کے ساتھ قربانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے اور دیگر اصحاب نے بھی طواف کیا، اور جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی انہوں نے اس طواف اور سعی کے بعد احرام کھول دیا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حیضہ ہو گئی تھی۔ سب نے اپنے حج کے تمام مناسک ادا کر لیے تھے۔ پھر جب لیلۃ الحصبہ یعنی روانگی کی رات آئی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھی حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے تھے، صرف میں عمرہ سے محروم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب ہم آئے تھے تو تم حیض کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی تھیں؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم چلی جا اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ اور عمرہ کر، ہم تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے۔ چنانچہ اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تنعیم گئی اور وہاں سے احرام باندھا۔ اسی طرح صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا بھی حیضہ ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اظہار محبت فرمایا، اقری حلقی، تو ہمیں روک لے گی، کیا تو نے قربانی کے دن طواف زیارت نہیں کی تھی؟ وہ بولیں کہ کیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں، چلی چلو۔ میں جب آپ تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بلائی علاقہ پر چڑھ رہے تھے اور میں اتر رہی تھی، یا یہ کہا کہ میں چڑھ رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر رہے تھے۔ مسند کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ہاں کی بجائے نہیں ہے۔ اس کی مطابق جریر نے منصور کے واسطہ سے نہیں کے ذکر میں کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1762۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، مجھے وہ حدیث بتائیے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد ہو کہ انہوں نے 8ویں ذی الحجہ کے دن ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا منا میں۔ میں نے پوچھا اور روانگی کے دن عصر کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ اب تخ میں، اور تم اسی طرح کرو جس طرح تمہارے حاکم لوگ کرتے ہوں تاکہ فتنہ واقع نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1763۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی اور تھوڑی دیر کے لیے محصب میں سو رہے، پھر بیت اللہ کی طرف سوار ہو کر گئے اور طواف کیا، یہاں طواف زیارہ مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1764۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا سے کوچ کر کے یہاں موصب میں اس لیے اترے تھے تاکہ آسانی کے ساتھ مدینہ کو نکل سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد اب تخ میں اترنے سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1765۔